جب زلیخا نے حضرت یوسف پر حملہ کیا تو حضرت یوسف نے بے ساختہ فرمایا اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو اسے بھی خیال آیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے، زلیخا کو احساس ہوا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے۔ تو حجرے میں، اس کے کمرے میں بت رکھا ہوا تھا، تو اس نے چادر کھینچی بستر سے اور بت کے اوپر ڈال دی۔ حضرت یوسف نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا تم نے تو چادر ڈال دی، تمہارا اللہ تو اب دیکھ ہی نہیں پائے گا، میرے اللہ کسی چادر سے روکا نہیں جا سکتا۔ تو ہر جگہ وہ دیکھے گا، ہر چیز دیکھے گا، اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ لہذا تقویٰ ہو حق کے ساتھ، ہمیشہ اللہ کی یاد۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان مرنا۔ اچھا، مسلمان جینا، مسلمان مرنا کیا ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم مسلمان مریں؟ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، مگر مسلمان مریں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ہم نے بڑے لوگوں کا ماضی دیکھا جو بہت اچھا تھا، مگر کچھ لوگوں کا ہم نے مستقبل دیکھا جو برباد ہو گیا۔ ماضی کا اچھا ہونا کارنامہ نہیں ہے، آئندہ کا اچھا ہونا کارنامہ ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کا ماضی اچھا تھا، طلحۃ الخیر، زبیر، سیف الاسلام، طلحۃ الخیر، اتنے بڑے بڑے نام، ان کا ماضی بہت اچھا تھا، مستقبل اتنا برباد ہوا کہ علی کے سامنے کھڑے ہو گیا، علی کو مارنے کے لیے آ گئے، اتنا مستقبل خراب ہوا۔ اور ایک کا ماضی ہم نے بڑا خراب دیکھا مگر مستقبل اتنا اچھا ہوا جسے ہور کہا جاتا ہے۔ لہذا معیار اگر مجھے بنانا ہے تو یہ معیار بنانا ہے کہ میرا کل اچھا ہو جائے، میرا آئندہ اچھا ہو جائے، میری موت اسلام پر اور دین پر اور تشیع پر اور ایمان پر ہو، یہ ہے میرا کارنامہ، یہ ہے میرا کارنامہ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو، جھگڑا نہ کرو، اختلاف میں نہ پڑو، تفرقے میں نہ پڑو۔ کیوں بھائی؟ باطل ہے، غلط ہے، ظالم ہے، کیوں نہ لڑیں اس سے؟ ایک غلط آدمی اسے لڑنا ہے نا، اس سے تو حضرت موسیٰ پوچھ رہے ہیں اللہ سے، یا اللہ بتا تیری خاطر کس سے لڑوں؟ اللہ نے کہا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، جاؤ جا کے فرعون سے لڑو۔ تو غلط آدمی سے کیوں نہیں لڑے؟ تفرقہ، اختلاف وہاں برا ہے کہ جہاں وجہ اتحاد اچھا ہو۔ اس رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کر تھامو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ یا اللہ رسی کیا ہے؟ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن۔ مولا نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی۔ نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی رسی علی ہے، علی کہہ رہے ہیں اللہ کی رسی قرآن ہے، اور پھر نبی فرما رہے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں مل جاتے ہیں تو اللہ کی رسی بنتی ہے۔ جی، دو ڈوروں کے بٹنے کو رسی کہتے ہیں نا، دو ڈور اگر بٹ دی جائیں، جوڑ دی جائیں تو اسے رسی کہتے ہیں نا۔ آپ 14 ڈوریں بھی جوڑ سکتے ہیں، رسی بڑی مضبوط۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اب موضوع کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن اور علی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور قرآن اور علی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ میں آیا ہوں اپنے مضمون کے اوپر۔ قرآن بھی لڑنے کا موضوع نہیں ہے۔ شیعوں کا 40 پارے کا قرآن ہے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی۔ بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں؟ ہمارا اس بکری سے کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہو؟ کوئی ہمارا قرآن 40 پاروں کا نہیں ہے۔ بغیر بتائے کسی بھی شیعہ کا دروازہ بجائیے اور کہیے اپنے گھر میں رکھا ہوا قرآن لا کے دکھاؤ۔ وہ گھر پہ آنے والا، دروازے پہ آنے والا، گھر سے جو قرآن اٹھا کے لائے گا وہ وہی قرآن ہے جو آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ کوئی شیعوں کا 40 پارے کا قرآن نہیں ہے۔ یہی قرآن ہے سنی شیعہ کا، یہی قرآن ہے مسلمانوں کا۔ حتیٰ آیات میں فرق نہیں ہے، زیر زبر میں فرق نہیں ہے، سوروں کے ناموں میں فرق نہیں ہے، گنتی میں فرق نہیں ہے، کوئی من اور فا اور واؤ کا فرق نہیں ہے۔ وہی قرآن جو سنیوں کا، وہی قرآن شیعوں کا ہے۔ لہذا قرآن کے بارے میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور تھوڑی سی علمی غلط فہمی ہے کہ شیعہ والا ضالین پڑھتے ہیں اور سنی والا ضالین پڑھتے ہیں، وہ دال والا قرآن پڑھتے ہیں یا ضاد والا قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ بھی علمی کمزوری کی علامت ہے۔ کوئی سنی دال والا قرآن نہیں پڑھتا، کوئی شیعہ ضاد والا قرآن نہیں پڑھتا۔ یہ مخرج کا مسئلہ ہے، یہ تجوید کی بحث ہے۔ زبان دانت میں کہاں جا کے لگے گی تو دال بنے گا، زبان کہاں جا کے دانتوں میں لگے گی تو ضاد بنے گا۔
یہ فنی مسئلہ ہے، ٹیکنیکی مسئلہ ہے، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں۔ بھائی ہم سنیوں سے اس لیے قرآن نہیں پڑھواتے وہ ضالین پڑھتے ہیں، شیعوں سے اس لیے ہم شیعہ ہیں اس لیے ولا ضالین پڑھتے ہیں، نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ سب کا قرآن ایک جیسا ہے، حتیٰ تجوید، حتیٰ لہن، وہ قرآن سب جو ہے 7 قاریوں کی جو انداز قرأت ہے وہ سب سنی شیعہ کی ایک ہی ہے۔ قرآن لڑنے کا موضوع ہی نہیں ہے۔ جتنا میرا سنی بھائی بار بار بولے گا شیعوں کا قرآن علیحدہ ہے، شیعوں کا قرآن علیحدہ ہے، اس سے شیعوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس سے تمہیں نقصان ہوگا، اور نقصان یہ ہوگا کہ تمہارا قرآن پر اعتبار نہیں ہے۔ اللہ پکار کے کہہ رہا ہے میں نے نازل کیا ہے، میں ہی حفاظت کروں گا۔ معاذ اللہ، کیا شیعوں کی طاقت معاذ اللہ اللہ سے بڑی ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے میں حفاظت کروں گا، آپ کہہ رہے ہیں شیعوں نے بدل دیا۔ اس کا فائدہ مسلمانوں کو نہیں، نقصان ہو رہا ہے مسلمانوں کو اس بحث کا۔ تعجب ہوتا ہے، ابھی پچھلے سال اسلام آباد میں ایک بڑی کانفرنس تھی، اس میں قاضی نیاز صاحب بھی تشریف فرما تھے ہماری طرف سے، اور وہاں سے ایک مفتی اعظم نے یہ جملہ کہا ابھی پچھلے سال پاکستان کے اندر کہ ہمارا شیعوں کے ساتھ اتحاد ہو نہیں سکتا اس لیے کہ ان کا قرآن علیحدہ ہے۔ وہاں قاضی صاحب نے بہت اچھے جواب دیے، میں اس وقت اس سے گریز کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں آگے بڑھوں گا کہ انہیں کوئی جا کے بتائے کہ اس بات سے آپ مسلمانوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ یہودی فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا، عیسائی فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا۔ قرآن لڑنے کا موضوع نہیں ہے، قرآن جڑنے کا موضوع ہے، اور میرا تو مطلب قرآن سے بہت واضح ہے۔ میں قرآن پڑھ کے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں قرآن پڑھ کے یہ احساس کرنا چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اور جتنا میں قرآن سے قریب ہوں گا خود بخود علی سے قریب ہو جاؤں گا۔ جب شام کا حاکم آیا نا مدینے میں اور حضرت ابن عباس سے ملاقات ہوئی تو کہا ابن عباس علی مر گئے، علی کی رحلت ہو گئی؟ تو ابن عباس نے میرے مولا کی شان میں آیتیں پڑھنا شروع کی، تو کہنے لگا کوئی اور بات نہیں ہے کرنے کو؟ تو ابن عباس نے بے ساختہ فرمایا نہانی عن تلاوت القرآن، تم مجھے قرآن پڑھنے سے روک رہے ہو؟ میں جب قرآن پڑھوں گا تو علی ہی کی تو بات ہوگی۔ علی اور قرآن اللہ کی رسی، قرآن لڑنے کا موضوع نہیں ہے۔ اور آگے بڑھوں، اور مولا علی بھی لڑنے کا موضوع نہیں ہے۔ کون کہاں علی کا نام لے رہا ہے، کون کہاں علی کا نام نہیں لے رہا ہے، خبردار علی کے نام پہ لڑی یا نہیں۔ علی جوڑنے کا موضوع ہے، لڑانے کا موضوع نہیں ہے۔ علی پیار دینے کا موضوع ہے، علی عظمتیں دینے کا موضوع ہے۔ علی اس کے نام پہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، علی کے نام پہ پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ اور عزیزان گرامی یہ طے ہے کہ جتنا میں مولا سے قریب ہوتا چلا جاؤں گا اتنا اللہ سے قریب ہوتا چلا جاؤں گا۔ علی کا قرب الہی کا پہلا مرحلہ ہے، اللہ قریب ہو جائے گا اس سے جیسے علی قریب ہے۔ جو علی سے قریب ہے وہ اللہ سے قریب ہے۔ اور ویسے بھی میری اور آپ کی جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بہت روشن ہے، ہم کسی کو مولا کائنات کے برابر نہیں مانتے۔ بڑے نام ہوں گے، بڑے معتبر نام ہوں گے، سب کا احترام ہونا چاہیے، مگر علی علی ہے۔ میں لندن ایئرپورٹ پر اترا، پوری دنیا میں اسی حلیے میں پھر رہا ہوں، یہ میں اپنا لباس تبدیل نہیں کرتا جی، یہ لباس جو یہ متکبروں کا لباس بھی نہیں ہے، یہ نوکروں کا لباس ہے، یہ اہل بیت کے مکتب کے نوکروں کا لباس ہے۔ لندن ایئرپورٹ پہ اترا، کچھ انگریز مجھے دیکھتے ہوئے آگے سے گزرے، پھر واپس پلٹ کر آئے، کہنے لگے یہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے؟ میں نے کہا مسلم اسکالرز کا لباس ہے، یہ مسلم علماء کا لباس ہے، مسلمان علماء کا لباس ہے۔ تو کہنے لگے آپ مسلمان عالم ہیں، تو یہ بتائیے پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہم پروفٹ کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر پیروی گھر والوں کی کرتے ہیں۔ تو سنیں گے کیا کہا؟ بے ساختہ ان میں خاتون تھی، بے ساختہ کہنے لگے ہاں پروفٹ کے جو گھر والوں کو مانتے ہیں نا وہ اچھے مسلمان ہیں۔ ہم نے آج تک الحمدللہ کہیں جا کر ہمارا کوئی بندہ پھٹا نہیں، بڑے خود کچھ دھماکے ہوئے مگر کسی شیعہ کی کھوپڑی نہیں ملی آج تک۔ ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی ہے کسی کو مارنے کی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، تکرار کر رہا ہوں اس مجلس کے اندر، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو نا وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ ہمارے مزاج میں ہی نہیں ہے کسی کو رلانا، ہمارے کو مزاج میں کسی کو رلانا نہیں ہے۔ پیار دینے والی قوم ہے، محبت دینے والی قوم ہے۔